وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ غزوہ احد کے بعد شیطان مسلمانوں کے پاس آیا تھا اور آ کر اس نے مسلمانوں کو مشرکین مکہ سے ڈرانے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تعلیم دی، کہا کہ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے پس ماننے والے یا اپنے دوست یا اپنی راہ پر چلنے والوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، تم اس سے مت ڈرو، وخافونی ان کنتم مؤمنین، بلکہ ڈر اگر رکھنا ہے تو میرا رکھو اگر تم سچے صحیح معنوں میں مومن ہو۔ تو یہ تعلیم ہے، یہ ہدایت ہے کہ استقامت والا بننے کے لیے آپ خوف کو بھی اپنی راہ میں رکاوٹ بننے نہ دیں۔ تاریخ آپ دیکھ لیں، واقعات استقامت کے باب میں بے شمار۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ انسان چاہے وہ شبہات کی قبیل سے ہو یا شہوات کی قبیل سے ہو، یہ دونوں چیزیں ہی ہیں جو انسان کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور صاحب استقامت بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی ان ساری چیزوں کو ٹھکرا دے، ان ساری چیزوں پہ لات مارے اور ان ساری چیزوں پہ لات مار کر شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہی استقامت ہے اور یہی طریقہ ہے استقامت اختیار کرنے کا۔ اور اگر آدمی ان میں سے کسی ایک مقام پر بھی پھسلے گا، کسی ایک مقام پر بھی لغزش کا شکار ہوگا، کسی ایک مقام پر بھی لچک کا ثبوت دے گا، تو پھر اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ جو ایک مرتبہ لچک کا شکار ہوگا اس کی ساری زندگی ہی لچک کا شکار ہو جائے گی۔ جو ایک مرتبہ لغزش کر بیٹھے گا پھر لغزشیں اس سے صدور صادر ہوتی چلی جائے گی۔ صاحب استقامت بننا یہ ہر مومن سے مطالبہ ہے، اس لیے ہر مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، چاہے وہ شبہات ہوں چاہے شہوات۔ اب ذرا تفصیل میں چلتے ہیں کہ یہ جو بات ہم نے سنی کہ استقامت کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے شبہات اور دوسرے ہیں شہوات۔ تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ جس مقام پہ شبہ پیدا ہو وہیں شبہ کو ختم کرے، اور جہاں شہوت رکاوٹ بنے وہاں شہوت کو ختم کر کے شرعی تقاضے کو پورا کرے۔ لیکن اس کیفیت کو کیسے پیدا کیا جائے؟ اپنے اندر وہ کیفیت کیسے پیدا کی جائے کہ آدمی شبہ کو وقت سے پہلے پہچانے اور اس سے دامن بچائے، اور شہوت کے دامن میں الجھنے کے بجائے اس سے بہت دور دور ہی جو ہے مطلب بچ کر نکل جائے۔ یہ کیفیت اپنے اندر کیسا پیدا کرے؟ ایمان کا وہ مقام اپنے اندر کیسے لائے گا؟ یہ بھی چند آپ سنتے چلیں، اور یہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا مناسب سمجھوں گا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ آدمی اپنا تعلق علم سے رکھے، علم سے اپنا تعلق مضبوط رکھے، اس لیے کہ علم روشنی ہے، علم انسان کو راہ دکھلاتا ہے، علم انسان کو اس کے سامنے حق و باطل کی تمیز رکھتا ہے۔ انسان کو علم جب حاصل ہو جائے تو آدمی کی بصیرت روشن ہوتی ہے، اور جس آدمی کی بصیرت روشن ہو تو اس کے سامنے شبہات کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر آپ دیکھیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محکم اور متشابہ آیات کا ذکر فرمایا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے آسمان سے کتاب کو اتارا، اس کتاب میں کچھ محکم آیتیں یعنی واضح آیتیں جن کا معنی و مفہوم ہر کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے، اس میں محکم آیتیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ہن ام الکتاب، یہ اصل کتاب، یعنی قرآن کی اکثر و بیشتر آیتیں ایسی ہی ہیں جو عام طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو متشابہ ہیں جس میں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَالرَّاسِخُونَ فِي وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کا نتیجہ یا ان کا معنی و مفہوم، ان کی تفسیر، ان کی توضیح اور ان کی تعویل اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق کہا والراسخون وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ اس کی تعویل یا اس کی تفسیر، متشابہ آیتوں کی تفسیر اللہ جانتے ہیں یا پھر راسخین علم جانتے ہیں۔ اس مقام سے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مشتبہات یا متشابہات اس شخص کے لیے مسئلہ بنتے ہیں جس کے اندر علمی کمزوری موجود، اور جس شخص کے اندر علم مضبوط ہوگا، علمی کمزوری نہیں ہوگی، علمی لحاظ سے اپنے آپ کو اونچے مقام پر پائے گا، تو ایسا شخص متشابہات سے اپنا دامن بچا کر نکل جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ سلف صالحین کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جو اس امت کا سب سے بڑے علماء کا طبقہ، علماء کا طبقہ سب سے بڑا طبقہ اگر کوئی گزرا ہے صحابہ کا طبقہ، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شبہات سب سے زیادہ ان کے دور میں پائے جاتے، اور علم کا سب سے تاریخ دور اگر دیکھیں گے تو یہ ہمارا اور آپ کا دور ہے۔ اسی لیے اس دور کے اندر شبہات کی کثرت، شبہات لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ آتے ہیں، تو شبہات کے خاتمے
یا اپنے آپ کو اس مقام سے بچا کر مقام عظیمت تک لے جانے کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ علم سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ اب یہ علم کیسے حاصل ہوگا؟ بنیادی طور پر قرآن مجید پڑھا کریں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں، اس قسم کی جو علمی مجالس ہوا کرتے ہیں اس میں کثرت سے شریک ہوا کریں، اہل علم سے مسئلے مسائل دریافت کیا کرے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ اسے صرف اپنا شوق نہ بنائے بلکہ اپنی زندگی کی ایک ضرورت بنائے۔ شرعی علم کا حصول یا شرعی علم کا حاصل کرنا یہ لوگوں کے اندر فیشن کے لیے نہیں، اپنے آپ کو یہ کہلوانے کے لیے نہیں کہ مجھے جو ہے مطلب جعلیات سے بہت اچھا ربط ہے، نہیں، بلکہ یہ سمجھ کر کہ یہ میری بنیادی ضرورت ہے، میری اپنی ضرورت ہے، یہ سمجھ کر اپنے آپ کو علم کا طلب کرنے والا بنائے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کو استقامت کی راہ میں مددگار ثابت ہوگی۔ دوسری چیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیا، فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے اللہ کے نبی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے رہیے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرتے ہیں، جن کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے۔ ولا تعد عیناک عنہم، آپ ان سے آگے مت جائیں، ان کو چھوڑ کر یا ان کو حقیر سمجھ کے یا ان کو نظر انداز کر کے آگے نہ دیکھیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ دوسروں کے پاس دنیا کی زیب و زینت ہے، دوسرے دنیا کے لحاظ سے بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں یہ آیت کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ اس آیت میں نبی کو ہدایت ہے ایک واقعے کے پس منظر میں، لیکن ضمناً پوری امت کو اس بات کی ہدایت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ صحبت صالح اختیار کیا کرے، دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ نہیں جن کا تعلق دنیا سے زیادہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ صحبت اثر دکھاتی ہے، صحبت انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو نیک بنے گا، اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو برا بنے گا۔ لوگ کہتے ہیں عطار کے ساتھ بیٹھے گا تو عطر نہ بیچے نہ صحیح لیکن کم از کم اس کی خوشبو لے کر آئے گا، اور اگر اس کے پاس بیٹھے لوہار کے پاس، لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھے تو یا تو اس کا کپڑا جلے گا، اور کپڑا نہیں جلے گا تو کم از کم بھٹی کی بدبو اس کے اندر آئے گی۔ ماحول اثر کرتا ہے۔ اس لیے صاحب استقامت بننے کے لیے دوسری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آدمی اپنے ماحول کا جائزہ لے، اپنے آپ کو اس ماحول سے نکالے جو ماحول شریعت کے خلاف ہے۔ اگر آپ ایسے محلے میں رہتے ہیں جہاں برے لوگ زیادہ ہیں، دین سے تعلق کم رکھنے والے ہیں، تو اپنے آپ کو اس محلے سے نکالیے، اس مقام سے نکالیے اور اس مقام پہ منتقل ہو جائیے جہاں اللہ کے دیندار بندے رہا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے دوست احباب وہ ہیں جو دنیاوی معاملات پہ ہمیشہ مشغول رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق نہ رکھتے ہوں، تو ایسے لوگوں سے تعلقات کم کیجیے اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھا کرتے ہیں۔ آپ اگر دنیا کے ایسے مسائل میں زیادہ وقت آپ کا گزرتا ہے یا آپ مجبور ہیں ایسے مقام پہ کام کرنے پہ جہاں بے دین لوگ موجود ہیں، تو لازمی طور پر اپنے آپ کو اپنے دن کا کچھ وقت ایسی جگہ گزارنے کی کوشش کیجیے جو ماحول آپ کے اندر خیر کو پروان چڑھانے کا سبب بنے۔ تو یہ دوسرا ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو صاحب استقامت بنا سکتے ہیں۔ پہلی چیز علم سے تعلق ہے، اور دوسری چیز ہے اپنے ماحول کا جائزہ، اپنے دوست احباب کا جائزہ، اپنے گھر بار کا جائزہ۔ اور اسی ضمن میں سب سے اہم چیز میں ٹی وی کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، سب سے زیادہ اہم چیز ٹی وی کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں جتنے ہم اور آپ جو یہاں کام و کاج کے سلسلے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ٹی وی سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ ٹی وی کے بغیر ان کی زندگی گزرتی نہیں۔ اور ٹی وی کیا ہے؟ ایک لفظ کہتا ہوں، باقی آپ سمجھ لیں۔ ایک لفظ کہتا ہوں، حیا سر پیٹتی ہے، عصمتیں فریاد کرتی ہے۔ یہ ٹی وی کا خلاصہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو پاک کرنے کے اندر یہ چیز بھی رکھیے کہ اپنا تعلق اس سے نکالیے۔ اور اگر آپ کے کمرے میں ایسے ہیں جو آپ کی بات نہیں سن سکتے ہیں، نہیں مانتے، تو پھر اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ، ان اوقات میں ایسے لوگوں کے ساتھ مشغول رکھیے جو لوگ اس قسم کے اوقات اپنے اچھے اوقات یا اچھے مقامات پر اس قسم کے اوقات گزارا کرتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے جو آپ کو صاحب استقامت بننے کے سلسلے میں مددگار ثابت ہوگی۔ تیسری چیز ہے قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کیجیے۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کیجیے، اس لیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے مردہ دلوں کو ویسے ہی زندہ کرتے ہیں جس طریقے سے بارش کے بعد بنجر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کیا کرتے ہیں۔ تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے، قرآن پڑھاتے رہیے، اگر پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ آدمی جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے تو اس کو ایک ثواب ملے گا، اور وہ آدمی جو قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں جانتا لیکن پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے دگنا ثواب ملے گا۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے تو کوشش کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو اس کے ذریعے زندہ کرے گا۔ یہ تیسری چیز ہے جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو صاحب استقامت بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو آپ کو صاحب استقامت بننے کے سلسلے میں مدد دے سکتی ہے وہ یہ کہ کثرت سے آخرت کا ذکر کیا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات، کہا کہ لوگوں کثرت سے لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ موت کی یاد یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا تصور، یا آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور، یا جنت کی خواہش یا جہنم سے بچنے کی امید، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر شریعت نے اپنی سارے احکامات کو مبنی قرار دیا، یعنی سارے احکامات کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ ضرور فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیز انسان کے اندر تبدیلی کا ذریعہ بنتی ہے، انسان کو اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ وقتی فائدے کو نظر انداز کرے، وقتی خواہشات کو نظر انداز کرے، وقتی پسندیدہ چیزوں کو ختم کرے، اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے، ہمیشہ کی جو کامیابی ہے اور ہمیشہ کی جو نعمتیں ہیں ان کے اندر اپنا دل لگائے۔ تو اس لیے کثرت سے آخرت کا تذکرہ اور اپنی موت کو یاد کیا کیجیے۔ یہ چوتھی چیز ہے جو آپ کو اس باب کے اندر مددگار ثابت ہوگی۔ اور آخری چیز جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دنیا سے اپنا تعلق رکھیے، لیکن اس طریقے سے کہ دنیا آپ کے ہاتھ میں ہو، دل میں نہ ہو، دل میں آپ کے آخرت ہو، دنیا پوری کی پوری آپ کے ہاتھ میں ہو، اس سے شریعت نہیں روکتی۔ دنیا کا سارا مال و دولت آپ کمائیے، دنیا آپ کو نہیں روکتی، شریعت نہیں روکتی کہ آپ مال کمائیں۔ یہ تصوف نہیں ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ سب چھوڑ کے جا کے کونے میں بیٹھ رہو، نہیں، شریعت کہتی ہے جتنا کمانا چاہو کماؤ، لیکن شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا جتنی بھی کمائے وہ ہاتھ میں رہے، دل میں جگہ نہ بنائے۔ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور شریعت کی محبت، اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دیجیے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو استقامت کی راہ اختیار کرنے کے سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال بہت مختصر وقت میں نے کوشش کی جو باتیں میرے ذہن میں موجود تھیں انہیں ایک خاص سیاق کے اندر، خاص ترتیب کے اندر پیش کرو۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس کا خلاصہ بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب عزیمت و استقامت کے لیے بہت سارے وعدے فرمائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جن وعدوں کا، ان میں سے ایک یہ کہ ان کی اس دنیا سے جاتے وقت، رخصت ہوتے وقت اور قبر کے اندر اور قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تب فرشتے ان کو پیشگی طور پر خوشخبری دیتے ہوئے آئیں گے کہ اللہ تخافو، کہ تم ڈرو نہیں، مستقبل تمہارا کسی قسم کے خوف کا مستحق نہیں، کسی قسم کا ڈر تم اپنے دلوں کے اندر مت رکھو، ولا تحزنوا، اور اپنے ماضی پر کسی قسم کا غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور جس جنت کا وعدہ کیا جاتا تھا، جس جنت کا تذکرہ ہوتا تھا، اس جنت کی خوشخبری ابھی سے تمہیں سنائی جا رہی ہے۔ اور اس سے زیادہ یہ کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے دوست یا تمہارے مددگار، تمہارے رقیب رفیق ہیں، یعنی اللہ یا فرشتے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت کے اندر وہ سب کچھ ہے جو تمہارے نفس چاہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم طلب کیا کرو۔ اور یہ سب کچھ جو ذکر کیا گیا یہ بطور ابتدائی مہمان نوازی کے ہے، ورنہ جو حقیقی انعامات ہیں وہ لا تعداد ہیں، وہ بے حساب ہیں۔ یہ انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب عزیمت کے لیے بیان فرمائے۔ تو اس لیے ہر مومن کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اصحاب عزیمت یا صاحب عزیمت بنے اور صاحب استقامت بنے۔ اس سلسلے میں کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا خلاصہ بس دو چیزیں، یا تو شبہات ہیں جو انسان کو عزیمت کی راہ اختیار کرنے سے روکتی ہیں، یا پھر شہوات ہیں جو انسان کی راہ استقامت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو صاحب استقامت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان شبہات سے بھی اپنا دامن بچائے اور شہوات سے بھی اپنا دامن بچائے۔ ان سے بچائے گا کیسے؟ تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا بطور نمونہ کے چند باتیں کہ سب سے پہلے علم سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے۔ دوسری چیز میں نے بیان کی کہ ماحول اور اپنا اٹھنا بیٹھنا ایسی جگہ رکھے جو اس باب میں مددگار اور معاون ثابت ہو۔ اور تیسری چیز میں نے ذکر کی وہ یہ کہ آدمی موت کو کثرت سے یاد کیا کرے۔ اور چوتھی چیز جو میں نے ذکر کی آپ کے سامنے وہ یہ کہ آدمی دنیا سے اپنا تعلق کم رکھے، دنیا سے اپنا تعلق کم رکھے، آخرت سے اپنا تعلق
زیادہ رکھے. یہ اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی میں نے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصحاب عزیمت و استقامت کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ شبہات اور شہوات دونوں سے ہمارے دامن کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں سدھارنے کے سلسلے میں اپنی خاص مدد کا مستحق قرار دے. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Oh